حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو 4 قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہو، اسے 4 قسم کی پریشانیاں لاحق ہوں، وہ زندگی کے سخت ترین حالات سے گزر رہا ہو اور وہ ان 4 دعاؤں کا سہارا نہ لے۔ وہ قرآن پاک میں بتائے گئے ان 4 کلمات کا اگر ورد نہ کرے تو مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وہی بندہ بیمار ہو، سخت قسم کی مہلک بیماری میں مبتلا ہو اور علاج اس کا سامنے موجود ہو، دوا سرہانے رکھی ہو، مگر وہ دوا نہ کھائے اور بستر پر پڑا وہ کراہتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پہ تعجب ہی ہوگا۔ امام فرماتے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے بندے پر۔ کون ہے وہ بندہ؟ آپ فرماتے پہلا وہ بندہ کہ جو خوف میں مبتلا ہو، یعنی مان لیجئے کسی کا کوئی دشمن ہے جو بہت پاورفل ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ بندہ کمزور ہے اور وہ دشمن اس کو بہت ستا رہا ہے اور اس کو اپنی جان کا، اپنے مال کا خطرہ ہے یا کسی بھی نقصان کا کوئی ڈر ہے۔ امام فرماتے ہیں بندے کو ڈر لاحق ہو، خوف میں مبتلا ہو بندہ، اور اگر وہ یہ کلمہ نہ پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو کہتے ہیں ایسے بندے پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جب صحابہ کرام مسلمان یہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے اور دشمنوں کا لشکر بہت بھاری تھا، بہت بڑا تھا، تو کہتے ہیں وہ مٹھی بھر مسلمان تھے، تو ان مسلمانوں کے دل میں شیطان نے جا کر کے ڈر پیدا کیا کہ تم مٹھی بھر ہو اور وہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنا بڑا لشکر ہے ان کا، وہ تمہیں ابھی فوراً جو ہے کچل کر کے رکھ دیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے۔ کہتے ہیں شیطان نے جب مسلمانوں کی اس بات سے ڈرایا نا، ان کے دل میں خوف پیدا کیا، تو مسلمانوں کی ایمان کو اور تقویت ملی اور انہوں نے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہ کر کے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ دشمن کتنی بھی بڑی تعداد میں ہو، وہ کتنا بھی بڑا لشکر جرار لے کر کے آ جائے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کہتے ہیں اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کہ جب انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت کے ساتھ اپنے گھر واپس ہوئے۔ یعنی پھر اللہ رب العزت نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اس لشکر جرار پر فتح بھی نصیب فرمائی اور انہیں سکون اور اطمینان بھی عطا کیا اور انہیں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اتنی پاورفل یہ دعا ہے، اگر بندہ خوف میں مبتلا ہے اور یہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے نا، تو مجھے ایسے بندے پر تعجب ہوتا ہے۔ لہذا جس بندے کو بھی کسی بھی چیز کا کوئی اندیشہ ہے، کسی چیز کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرے۔ اور امام فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ کہ جو بہت بڑے غم اور ٹینشن میں مبتلا ہو، اسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو، اس کی نوکری چلی گئی ہو، بزنس ٹھپ ہو گیا ہو، اس کا پیسہ لٹ گیا ہو، ہے نا، اس کی دکانیں جل گئی ہوں، یا پھر اس پر کوئی مقدمہ اور کیس کر دیا گیا ہو، یا پھر وہ کسی بہت بڑے دکھ اور مصیبت میں گھرا ہوا ہو، ہے نا، کسی طرح کا اس کو کوئی بہت بڑا بھاری ٹینشن ہو اور دنیا میں اب کسی سے کسی مدد اور سہارے کی امید نہ بچی ہو، یعنی پوری دنیا گویا اس کے لیے اندھیر ہو چکی ہو اور اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس کے لیے۔ کہتے ہیں ایسے میں اگر وہ بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرے اور وہ اس آیت کو اپنا وظیفہ نہ بنائے نا، تو کہتے ہیں مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے نا کہ جب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں، اس کی تہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے نا، تب انہوں نے ایسے عالم میں، آپ سوچئے کہ ایک تو سمندر ویسے بھی تاریک ہوتا ہے اور اس کے اندر، اس کی گہرائی میں، اس کی تہ میں نا کوئی روشنی اور اجالا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوچئے کہ ایک سمندر کی گہرائی ہے، وہاں تاریکی، پھر سمندر کی گہرائی میں مچھلی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پھنسے ہوئے ہیں۔ اب سوچئے تاریکی در تاریکی ہے نا، ظلم در ظلم، ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا،
فنادا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں جب اس عالم میں حضرت یونس نے اپنے رب کو آواز لگائی نا اور اپنے اللہ کو پکارا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یونس نے مجھے ایسے عالم میں پکارا تھا تو ہم نے ان کی پکار پہ لبیک کہا تھا، ان کی دعا قبول کی تھی اور انہیں ہر غم سے نجات بخشی تھی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ کہتے ہیں اسی طرح کذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندے مومن مصیبت میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، اسے کوئی بہت بڑا غم اور ٹینشن لاحق ہو اور اس ٹینشن اور غم سے نکلنے کی اسے کوئی راہ نہ سوجھ رہی ہو نا، تو کہتے ہیں وہ مجھے پکارے، یہ آیت کا ورد کرے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس بندے مومن کو بھی اسی طرح اس کی تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، اسے ہر غم سے ہم بری کر دیں گے۔ تو میرے بھائی، جس بندے کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو نا، تو کثرت کے ساتھ اسے اس آیے کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا کسی پر، تو اجتماعی طور پر بھی، یعنی پورے گاؤں میں کوئی وبا پھیل جائے، کوئی ظالم مسلط ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کر کے اس آیے کریمہ کا ورد کریں، اس کا ختم کریں اور پھر اس کے آخر میں سارے لوگ مل کر کے اجتماعی دعا کریں، ایک دعا کریں اور سارے لوگ آمین کہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پھر ان کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا اور انہیں جس مقصد کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں نا، اس مقصد میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور انہیں تمام طرح کی وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں اور ظالموں کے قہر سے اللہ انہیں نجات بخشے گا۔ اس لیے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا وہ بندہ کہ جو مکر و فریب کا شکار ہو، یعنی مان لیجیے کسی کے بہت زیادہ دشمن پھیلے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں اس کے خلاف اور اس کو پھنسانے کے لیے وہ تدبیریں رچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بندہ اگر لوگوں کے مکر و فریب کا، ان کی چالوں کا شکار ہو اور ایسے میں اگر وہ اس آیت کریمہ کا وظیفہ نہ کرے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہتے ہیں اگر وہ اس آیت کا وظیفہ نہیں کر رہا ہے نا، تو مجھے اس بندے پر تعجب ہوتا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر فرعون ظلم ڈھا رہا تھا اور ان کو دنیا سے بالکل نیست و نابود کرنے کی سازشیں رچ رہا تھا اور انہیں ہر طرح سے نا گزند پہنچانے کی، تکلیفیں پہنچانے کی وہ چالیں چل رہا تھا، تو ایسے میں انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ تو لاکھ سازشیں رچ لے، تو لاکھ کوششیں کر لے، تو ہمیں مٹانے کی لاکھ جتن کر لینا، ہم اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کیا، اس کے سپرد کیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ دنیا جانتی ہے کہ پھر فرعون کو اور اس کے تمام لشکر کو، ہواری جواری کو اللہ نے دریا میں غرق کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم کو اس کے چال سے، اس کی تدبیروں سے نجات بخشا تھا۔ وہ ان کا کچھ نہیں کر پایا تھا، وہ خود ڈوب گیا، حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم بچ گئی۔ میرے بھائی، جو بندہ، اللہ کی یہ غیرت ہے کہ جو بندہ آنکھ بند کر کے اس رب کی ذات پہ وشواس کرتا ہے نا، اس پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ یہ کہتا افوض امری الی اللہ، ہے نا کہ میں اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں، تو گویا وہ نہ اپنے دنیا کے تمام ججوں، حاکموں اور دنیا کی تمام عدالتوں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے وہ اپنا مقدمہ اٹھا کر کے وہ اپنے رب کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب عرش والا اپنا فیصلہ سناتا ہے نا، تو فرش والوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ اپنا سارا معاملہ، جب بہت زیادہ لوگوں کی چالوں اور سازشوں سے آپ پریشان ہو چکے ہوں، تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، پھر اللہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور چوتھا بندہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو غریب ہو، محتاج ہو، اس کے پاس رزق کی کمی ہو اور وہ دولت چاہتا ہو، وہ مال چاہتا ہو، وہ پیسہ چاہتا ہو، یا پھر وہ بے اولاد ہو اور اسے اولاد چاہیے۔ فرماتے ہیں بندہ دنیا کی آسائشیں اور خوشحالیاں طلب کرنے چلا ہو اور وہ اس آیت کا ورد نہ کرے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ،
تو فرماتے ہیں مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں حیرت ہوتی اس بندے پر کہ وہ دنیا کی اور جہان کی نعمتیں چاہتا ہے اور وہ اس آیت کو اپنا وظیفہ نہیں بنا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے نا کہ کہتے ہیں دو بھائی تھے، ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ کافر بہت زیادہ دولت والا امیر ترین انسان تھا وقت کا، اور اللہ نے اس کو بہت ساری دولتیں اور اولاد نرینہ عطا کیا تھا، مذکر اولاد عطا کی تھی۔ اور اس کا جو مومن بھائی تھا وہ بڑا غریب تھا، تو وہ اپنی دولتوں پہ، کافر بھائی اپنی دولتوں پہ اور اپنی اولاد پہ غرور کر کے، تکبر کر کے نا اپنے اس غریب مومن بھائی کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب اس نے اپنے اس غریب مومن کا مذاق اڑایا نا تو کہتے ہیں اس وقت اس کے غریب مومن بھائی نے یہ لفظ کہا تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ جب اس مومن بندے نے یہ لفظ کہا نا اور اس کا ورد کیا تو کہتے ہیں اللہ نے اس کے کافر بھائی کے سارے غرور کو توڑ دیا، اس کے تمام مال و اسباب، جائیداد اور اولاد کو تباہ کر دیا، اور بدلے میں اس غریب مومن کو اللہ نے امیر کر دیا۔ تو یار اگر تمہیں بھی امارت چاہیے نا، مالداری چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے یا اولاد چاہیے نا، تو تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے اس کا عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے نا اس آیت کا کثرت کے ساتھ ورد کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی مالا مال فرما دے گا۔ تمہیں بھی جو چاہو گے، جو اس سے مانگو گے، جو تمہاری طلب ہوگی نا، اللہ اسے پوری فرمائے گا۔